اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں دوبارہ وہی موضوع مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز یا دماغی صحت اسلام کی نگاہ میں، یا وہی بہداشت روانی یا سلامت روان از نگاہ اسلام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس موضوع کی اہمیت کتنی ہے۔ یہی موضوع جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک کتاب سے، ہماری پرسنل لائفز میں، ہماری سوشل لائفز میں، زندگیوں میں اس کی ضرورت کتنی ہے کہ اس کی طرف انفارمیشن اور آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے خدا پر ایمان اور اسپریچول نیڈز کو ڈسکس کیا اس کے پہلے والے درس میں کہ اسپریچول نیڈز کے دماغی صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ وہاں سے ہم مثالیں لے کر آئے کہ غربی معاشرے میں یا نان مسلم سوسائٹیز یا نان مسلم سائیکالوجسٹ نے اس بارے میں کیا لکھا ہے، ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ یونگ، کوئنگ اور ابراہیم میزلو کو ہم نے ڈسکس کیا، ان کے نظریات کو انسان کی ضرورت کے حوالے سے، معنوی یا مادی۔ پھر ہم نے اسلام کی نگاہ سے وہی ابراہیم میزلو کا جو 5 سلسلے مراتب تھا ضرورت انسان کے حوالے سے، اس کو ہم نے 1 بائی 1 ڈسکس کیا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور اس میں پھر قرآن اور احادیث سے مدد لی اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے کہ فہم عمیق تر و درک عمیق اسلام ہمیں دیتا ہے۔ وہ غربی اور وہ سائیکالوجسٹ نے جو کچھ بیان کیا ہے درست ہے کہ ہماری آگاہی دی ہے، یہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح فلسفہ، علم فلسفہ پہلے اسلام کا نہیں تھا، یونان باستان کا تھا، مگر پھر اسلام کے آنے کے بعد اور اسلام نے جب اس میں درک و شعور اور اس میں نظریات کو پیش کیا تو وہ پھر فلسفہ اسلامی پھر یونان باستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ اسی طرح یہ سائیکالوجی ہے، سائیکالوجی کو ہم ان کی جو باتیں ہیں دماغی صحت یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، جس طرح سے وہ اپنے معاشروں میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو جو کہ خوب ہیں، انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں، بات صحیح کر رہے ہیں، مگر اس کو ہم تکمیل کی منزلوں تک پہنچاتے ہیں کیسے؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور یہی بہتر طریقہ ہے۔ آج ہم وہی جو ہم نے کہا کہ ایمان خدا یا پھر اسپریچول نیڈز کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ اس موضوع کو ہماری مراد کیا ہے۔ ممکن ہے کسی کی اندر تشنگی رہ گئی ہو، کسی کے اندر پیاس رہ گئی ہو یہ ٹاپک، کیونکہ خدا پر ایمان اور اس سے ہمارے کیسے اثرات پڑتے ہیں ہمارے ذہن پر، یا کیسے متاثر کرتا ہے خدا پر ایمان رکھنا اور نہ رکھنا، اس کو آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ یعنی دیکھیں توحید کا کردار کیا ہے ہماری دماغی صحت میں۔ توحید یعنی خدا پر ایمان اور اس کے سارے مراتب۔ میں توحید کہہ رہا ہوں کیونکہ مبدا، اسٹارٹ بھی یہی ہے اور اینڈ بھی یہی ہے۔ اس کے بیچ میں اگر بہت سارے اعتقادات ہیں، باورہا یہ دینی ہیں، وہ اپنی جگہ قائم ہیں، مگر جب ہم کہہ رہے ہیں توحید یعنی خدا پر ایمان، یعنی قرآن، یعنی ملائکہ، یعنی پیغمبران، قرآن سے پہلے والی کتابیں، عدل، امامت، معصومین، ان کی عصمت، قیامت، معاد، حساب و کتاب، جنت و جہنم، یہ ساری بحثیں کس میں ہیں؟ توحید میں۔ ہم اس کی اصطلاح توحید یوز کر رہے ہیں۔ اس لیے توحید کا کیا کردار ہے ہماری دماغی صحت میں؟ اگر ہمارا ایمان خدا پر نہ ہو، کیا ہمیں یہ اتنی مباحث جو ہم نے کیے ہیں کوئی فائدہ پہنچائیں گی؟ اگر ہمارا ایمان ہی نہ ہو کہ ہمیں کسی نے خلق کیا ہے نا، ایسے بہت سارے لوگ ایتھیسٹ کسی چیز کو نہیں مانتے، کوئی ایمان نہیں ہے ان کا، خود ان کا یہ کہنا کہ ہمارا کسی چیز پر ایمان نہیں ہے، یہ خود ان کا ایمان ہے، خود ان کا یہ ایمان ہے کہ ہمارا کسی چیز پر ایمان نہیں ہے۔ اوکے، ایتھیسٹ بہت سارے لوگ ہیں، آپ مسلمان معاشروں میں دیکھیں گے دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، ائمہ سے بیزار، قیامت سے بیزار، بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں گے کہ 40 سال
50 سال تک دین کو ٹچ بھی نہیں کرتے. آپ کے اپنے محلوں میں، منطقوں میں، خانوادے میں، اعتراف میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. کوئی بھی ہو، شیعہ ہو یا سنی، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں مگر نہ کوئی دین سے سروکار ہے. یہ کیا، کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اس کے پاس سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ یہ انسان 50 سال کی عمر کو پہنچ کر ابھی بھی کسی کو توصیہ نہیں کر رہا نماز پڑھو یا خدا پر ایمان لاؤ، یا بعد از مرگ کچھ مراحل ہیں، برزخ ہے، حساب کتاب ہے، قبر ہے، عذاب ہے، فشار ہے. نہیں. کیوں؟ سوال ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھے. یہ انسان جو میں دیکھ رہا ہوں اس کا کسی بھی چیز پر ایمان نہیں ہے مگر بظاہر مومن ہے، بظاہر مسلمان ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کے ساتھ کیا ایسا کام ہوا ہے؟ اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کی دماغی صحت، اس کا دماغی توازن وہی اسٹارٹ میں جب اس کی تربیت کی عمر تھی اور اس کو کسی رول ماڈل کی ضرورت تھی اور اس کو آگاہی کی ضرورت تھی، اس کو آگاہی نہیں ملی صحیح طرح. اور یہ پھر دیکھیں ہر انسان کے پاس ویک پوائنٹس اس کے موجود ہوتے ہیں. یعنی انسان ہمیشہ سے فطرتی طور پر اچھے کاموں سے بیزار ہے. فطرتی طور پر اس کو بہت زیادہ آپ کو تربیت کرنی پڑے گی کہ خدا کی فطرت کی طرف، خدا کی توحید کی طرف اس کو بار بار بتائیں، اس کو بار بار بتائیں کہ یہ خطر ہے، یہ انفارمیشن ہے، یہ آگاہی لینی ہے آپ نے. اس کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے. ایک دن میں 5 نمازوں کا تصور کیا ہے؟ بار بار خدا کی وحدانیت کا، خدا کی یکتائی کا، خدا کی قہر کا اظہار کرو، دہراؤ، تکراؤ، اس کا تکرار کرو زبان پر. یعنی ایک مسافر، آپ کو یہاں سے اندازہ لگائیں، ایک مسافر 20 سال سے ہوا پیما میں بائی پلین سفر کرتا ہے، مسافرت کر رہا ہے، اور ہر بار اس کے 2 دفعہ جہاز کو چینج کرے یا 1 دفعہ جہاز کو چینج کرے یا چینج نہ کرے، اس کی ڈائریکٹ فلائٹس ہو، جہاز میں جہاز نہیں چل سکتا، پرواز نہیں کر سکتا جب تک کہ جہاز کا عملہ مسافرین کو یہ آگاہی نہ دے دے کہ ان دا کیس آف ایمرجنسی آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھا ہے نا، آپ نے سفر کیا ہے نا، آپ نے کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. آپ بولیں یار میرے پاسپورٹ سے ثابت ہے کہ میں مسافر ہوں، ہر ہفتے، ہر ماہ، 2 ماہ 3 ماہ بعد، 2 مہینے 3 مہینے بعد میں سفر کرتا ہوں، مجھے یہ انفارمیشن نہیں چاہیے. بولیں گے کبھی اٹھ کے کسی نے اعتراض کیا ہے؟ ہر زبان میں کہ انگلش تو لازمہ ہے، اور پھر وہ جہاز جس ملک کا ہوگا اس کی زبان میں بھی آپ کو یہ آگاہی دی جاتی. کیوں آگاہی دے رہے ہیں؟ ہر بار جب آپ مسافرت کر رہے ہیں آپ کو آگاہی دے رہے ہیں کہ ان دا کیس آف ایمرجنسی آپ نے کیا کرنا ہے. کیوں آگاہی دے رہے ہیں؟ یہ تکرار کیوں ہے؟ یہ ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسافر کو ایک دفعہ بتانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کو دوبارہ سے اس کے ذہن میں مقدمات کو لگاؤ، مقدمات کو جاری کرو کہ ممکن ہے ہو سکتا ہے اتفاق ہو جائے، تو آپ ریڈی رہو. ہم لوگ ہیں خدا پر ایمان، موت کے لیے ریڈی ہیں، آمادگی رکھتے ہیں. ممکن ہے آج رات، ممکن ہے کل، ممکن ہے 1 سال بعد، 10 سال بعد حادثہ پیش آ جائے. آپ کو بتا کر آئے گا ملک الموت، ہمیں بتا کر آتا ہے. ہمیں بتا کر آئے تو ہم تو غائب ہو جائیں گے. ملک الموت ہمیں بتا کے آئے گا کہ مثال کے طور پہ 2 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں میں آپ کی روح قبض کرنے. نہیں آتا نا، اچانک ہے نا، ایک حادثہ ہے اچانک. معین ہے ہر کسی کا وقت موت کا، مگر آپ کو ریڈی رہنا ہے یا نہیں؟ ہمیں ریڈی رہنا ہے یا نہیں؟ حادثہ ہے پیش آ گیا، کیا کریں گے؟ اس کے لیے آگاہی کی ضرورت ہے. آگاہی لے رہے ہیں ہم موت کے بعد کیا ہوگا؟ آگاہی لے رہے ہیں کہ اگر یہ اچانک سے سانحہ اور رونما ہو گیا تو ہمیں کیا، ہماری کیا حالت بنے گی، ہماری کیا درگت بنے گی، یا ہم اچھی جگہ پہ جائیں گے یا بری جگہ پہ، ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ اتنے ریلیکسڈ ہم لوگ کیوں بیٹھے ہیں کہ آگاہی بھی نہیں حاصل کرتے، اتنی بھی امپورٹنس نہیں دیتے کہ ایک مسافر یا ہوا پیما یا جہاز کی کمپنی مسافران کو لا بنا ہوا ہے، آپ نے وداؤٹ انفارمیشن پرواز نہیں کرنی ہے، ٹیک آف نہیں کرنا ہے.
لا بنا ہوا ہے. آپ اسلام میں خدا پر ایمان، قرآن پر ایمان، قیامت اور حساب کتاب، اتنی بھی ہماری زندگی پہ ویلیو نہیں ہے، اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ ہم اس کو تکرار کریں کہ ممکن ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے. ریڈی ہیں؟ یہاں پر توحید کا کردار ہماری دماغی صحت میں یہی بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم خدا پر ایمان اور خدا کی رضا سے قاصر ہے. یہی خدا پر ایمان ہی تو ہے جو ہمارے اعمال کو، ہماری تمام عبادتوں کو پش کرتا ہے کس کی طرف؟ رضا خدا کی طرف. کیونکہ خدا راضی ہوگا تو بعد از مرگ کوئی بات بنے گی. زندگی پل ہے آخرت تک کا. پل کے دوران جو کچھ کرو گے آخرت میں وہی ہے. یا اس کو حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ زندگی ایک زمین ہے، کاشت کی زمین. زندگی میں کاشت کی زمین ہے اور آخرت اس کا نتیجہ ہے. جو دانہ اس زمین میں ڈالو گے وہی نکلے گا آخرت میں، وہی پودا، وہی درخت، وہی نبات. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دانے ڈالے بھی نہیں، آخرت میں آپ امید کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ میرے نتیجے بہت اچھے نکلیں گے کیونکہ کاشت کی زمین تو ساری بنجر چھوڑ کے آئے. آپ دنیا میں تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، ایسا کوئی خاص کام ہو رضائے خدا کے لیے، خدا کو ناراض کرنے والے کام کر کے آپ آخرت میں چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے نرمی برتے، خدا ہماری مثال کے طور پہ حساب کتاب میں تھوڑی سی نرمی لائے. ٹھیک ہے. آیت اللہ مصباح یزدی کیا فرما رہے ہیں اسی خدا پر ایمان کے بارے میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کے بغیر نہ کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی اول ہے، نہ کوئی آخر، نہ کوئی معنی ہے، نہ کوئی دلیل. خدا کے علاوہ تو ہر چیز بھی ارزش ہے، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. خدا پر ایمان نہ ہو، آپ کوئی کام انجام دیں، کیا ارزش رکھتا ہے؟ صبر، پیشنس. حالانکہ صبر اسلامی کو میں ڈسکس نہیں کرتا. پیشنس ہمارے معاشروں میں، غربی معاشروں میں، سائیکالوجسٹ کی نگاہ میں، یہ جب غرب میں، ویسٹرن کلچرز میں، ویسٹرن سوسائٹیز میں جب ایک انسان جاتا ہے رجوع کرتا ہے سائیکالوجسٹ سے، سائیکالوجسٹ اس کو کہتا ہے پیشنس، ہیو پیشنس. تو اس کا پیشنس خدا کے ایمان کے بغیر کہاں پر پہنچے گا؟ یا وہ اس کو کہتا ہے کہ امید رکھو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. امید کس سے؟ امید کس سے؟ خدا کے بغیر تو کوئی بیس ہی نہیں ہے، نہ پیشنس کی، نہ صبر کی، نہ امید کی، نہ کسی اچھے اعمال کی. خدا، آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ خدا کو بیس بناؤ، خدا کو بنیاد بناؤ، کیونکہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی، نہ ابتدا نہ مقصد. یہاں پر دیکھیں قرآن سے مدد لیتے ہیں. قرآن میں پیغمبر کو حکم ہے اسی بحث کی ڈیٹیل میں کہ خدا کے بغیر کچھ ہے یا نہیں. پیغمبر کو حکم ہے، قرآن میں آیت ہے، فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پیغمبر کو حکم ہے آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک میری نماز، صلاتی و نسکی، نسکی کہتے ہیں عبادات کو، تمام عبادات کو نسکی کہتے ہیں، جمع ہے. و محیای و مماتی، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ خدا کے لیے، سب کچھ، یعنی تمام عبادات، میری صلات، میری زندگی کے تمام ادوار میں میرا ہر وہ عمل اور میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے. للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، نرچرر ہے. یہاں پر نسکی سے مراد کیا ہے؟ تمام عبادات، یعنی تمام عبادات و واجب و مستحب و ہر چیز کو جمع کر دیا ہے. یعنی اس آیت میں انسان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں رہا جس کو اس آیت نے چھوڑا ہو، سب کچھ خدا کے لیے، سب کچھ. نسکی یعنی تمام عبادات، عبادت یعنی اطاعت خدا. اطاعت خدا کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟
ہم نے نہ انسانوں جنوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کریں. یعنی کیا عبادت کیا ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ. عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، اور ایسی اطاعت جو خدا نے ہم سے چاہی ہے. کچھ اعمال ہم نے انجام دینے ہیں، وہ ہم نے انجام دینے ہیں، اور کچھ اعمال سے روک دیا خدا نے، ہمیں رک جانا ہے. بدون چھون چرا نہیں کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں اطاعت. یعنی جس اسٹیٹ میں خدا نے ہم سے چاہا ہے، جیسی چاہی ہے بات کو عمل میں لانا، اس کو انجام دینا کہتے ہیں اطاعت، کہتے ہیں عبادت. یا بعض اوقات کسی کام کا نہ کرنا وہ بھی اطاعت ہے، کیونکہ خدا نے ہم سے چاہا ہے. اور دین خدا نے چاہا، یعنی قرآن و احادیث اور ائمہ معصومین کی تمام حدیثیں کہ جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ خدا سے کنیکٹڈ ہے نا، ورٹیکل ہے. وہی بات بتائیں گے اطاعت کی جو خدا نے آپ کے لیے بہتر قرار دی ہے. یہاں دیکھیے اطاعت ہم نے بولا کہ جو اطاعت کو، عبادت کو جوڑنا ہے آپ کو مینٹل ہیلتھ سے، آپ کو عبادت کو جوڑنا ہے خدا پر ایمان سے. اور خدا پر ایمان، اس کے اثرات دماغی صحت پہ کیا ہوتے ہیں؟ دماغی صحت پہ اثرات ہوتے ہیں عبادت کے، اطاعت کے. میرا نفس، جس نے میرے نفس کو خلق کیا ہے، میرے نفس کی ایک حالت ہے جو کہ توحیدی ہے، اور اس توحیدی پہ میں لیئرز چڑھا دوں، اس کو میں اس اصلی حالت سے پھیر دوں، اس پر غلط عادتوں کی، غلط افکار کی، غلط عقائد کی لیئرز چڑھا دوں، پھر یہ نفس عذاب میں ہے نا، پھر یہ جھنجھوڑتا ہے نا کہ میں تو اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوں. اس کو کہتے ہیں فارسی میں وجدان، ضمیر کا عذاب اردو میں کہتے ہیں. میرا ضمیر عذاب میں ہے. بعض اوقات ایک حالت ہے، آپ ایک برا عمل انجام دے کر آپ عذاب میں رہتے ہیں، آپ کو آپ کا ضمیر دھتکارتا ہے، سرزنش کرتا ہے. یہ حالت دماغی حالت تو نہیں ہے، دماغی صحت تو نہیں کہہ سکتے اس کو، کہ آپ کا ضمیر، آپ اس اسٹیٹ میں کچھ بھی نہیں کرتے، غصہ کرتے ہیں. آپ اس اسٹیٹ میں لوگوں کو مثال کے طور پہ نارملی ڈیل نہیں کرتے. کیوں؟ آپ کے نفس میں اور آپ کے دماغ میں یہ حالت ہے پشیمانی کی کہ میں نے غلط کیا، مجھ سے غلط ہوا. اس اسٹیٹ میں تو آپ نے کسی سے اچھا برتاؤ نہیں کرنا. تو اسی لیے ہم جب عبادت کی بات کر رہے ہیں تو اس عبادت کو ایمان خدا اور اس عبادت کو مینٹل ہیلتھ یا دماغی صحت سے جوڑنا ہے کہ یہ عبادت کا انجام دینا یہ کیا اثرات رونما کرتا ہے. حالانکہ یہاں پر بات عبادت کی آ گئی ہے تو یہاں پر ذرا سا ایک ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے یہاں پر ایک بہت مشہور حدیث ہے جو ہم نے سنی ہوئی ہے اور ہمیں سنائی گئی ہے اور ہمیں رٹوائی گئی ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی ابن ابی طالب کا ذکر عبادت ہے نا. عبادت بے شک عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے. علی کا ذکر افضل ترین عبادت ہے. یعنی محروم ہیں وہ لوگ، محروم ہیں وہ معاشرے جو ذکر علی سے محروم ہیں، محروم ہے وہ مذہب جو خدا کا نام لے، رسول کا نام لے اور ذکر علی سے محروم ہے. علی کا ذکر عبادت ہے. ذکر یاد کو زندہ کرنا. خود یہ ذکر، اس پہ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ مقصد ہے یا وسیلہ؟ یہ ہدف ہے یا وسیلہ؟ یہ ذکر کرنا مولا علی علیہ السلام کا. ذاکر آتا ہے مولا علی کے فضائل بیان کرتا ہے، مداحی کرتا ہے، ہمیں سناتا ہے، ہم نعرے لگاتے ہیں. یہ علی کا ذکر کرنا کب عبادت بنے گا؟ یہ علی کا ذکر کرنا اس وقت عبادت ہے جب ذکر کی حالت میں ہو، ذکر کی حالت میں. یاد دہانی جب کرائی جاتی ہے تو یاد دہانی وسیلہ ہے کسی آپ کے ذہن کو کسی اور طرف لے جانے کے لیے، آپ کے ذہن کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے وسیلہ ہے ذکر. اس کو کہتے ہیں ذکر، یاد دہانی. ذکر یہی ہے نا، ذاکر یاد دہانی کرانے والا. ریمائنڈر ہے نا. ریمائنڈر کس چیز کا ہے؟
جس چیز کے لیے ریمائنڈر لگایا تھا وہ چیز مہم ہے۔ علی کا ذکر، علی آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خدا کی ذات تک لے کے جاتے ہیں نا۔ یہ ذکر علی ہے نا جو آپ کو خدا پر ایمان اور خدا کی طرف لے کے جائے گا۔ اسی لیے عبادت ہے نا یہ۔ آپ ذکر علی کرتے رہیں اور نہ علی تک پہنچے، نہ پیغمبر تک، نہ خدا تک، اس کو ذکر نہیں کہتے۔ یہ تو آپ کی مشغولیت ہے، یہ تو آپ کا اندر سے جذبات اور ہیجانات کا خالی کرنا ہے۔ آپ اٹھ کے جتنے بھی نعرے لگائیں، آپ جتنے بھی دلی خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو گئے علی کا ذکر سن کے، ثواب اپنی جگہ۔ یہاں پر ہم اہداف کو ذکر کر رہے ہیں۔ اگر علی کا ذکر ہمیں نہیں پہنچا رہا پیغمبر تک اور خدا تک، تو پھر یہ مشغولیت شمار ہوگی، نہ عبادت۔ علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر عبادت ہے نا۔ آپ ذکر پہ تحقیق کریں۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں جب خدا کہتا ہے اذکر کہ یاد کرو، تو وہ یاد کرو کو ہدف قرار دے رہا ہے یا یاد کرو کے ذریعے کسی اور طرف ذہنوں کو ڈائیورٹ کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو جتنی دفعہ بولا یاد کرو، وہ وقت جب ہم نے تمہیں نعمتیں دیں، تو اللہ اپنی نعمتوں کو یاد کرانے کے حوالے سے ان سے کچھ چاہ بھی رہا ہے۔ اس چاہنے کو کہتے ہیں ہدف، اس چاہنے کو کہتے ہیں ہدف ذکر۔ حدیث پیغمبر اسی عبادت کے بارے میں، افضل العبادت انتظار الفرج۔ عبادت ہے افضل ترین عبادت کیا؟ انتظار فرج، انتظار کرنا۔ فرج کہ کیا معنی ہے؟ فرج، یہ جو فرج یوز ہوتا ہے عام طور پہ دعائے فرج ہے یا امام زمان سے ریلیٹڈ یوز ہوتا ہے۔ فرج کہتے ہیں ایسی امید کو، ایسی حالت کو کہ جب انسان سوچے کہ یہ نصرت و کامیابی ہماری ہوگی اور یہ مشکلات تمام کی تمام حل ہو جائیں گی، اس کی ایک شرط ہے فرج کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ یہی خدا پر ایمان ہمیں بتا رہا ہے کہ ابتدا بھی وہی ہے، مقصد بھی وہی ہے۔ تو اس اللہ کو، اس توحید کو جوڑیں ہر چیز سے۔ جب اٹیچ ہو جائے گی یہ فکر ہماری، تو ہر چیز کو اس کی انرجی ملے گی پھولنے پھلنے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے۔ توحید کو اگر آپ نے ذکر اہل بیت سے نکالا تو وہ توحید آپ کو ہدف تک نہیں لے کے جائے گی۔ اگر آپ نے توحید کو رسول خدا کی نعت اور مد و ثنا اور اس طرح کی چیزوں سے نکال دیا، تو یہ مد و ثنا کرنا پیغمبر اکرم کی، یہ آپ کو ہدف تک نہیں لے کے جائے گی۔ بس توحید کو جوڑیں ہر چیز سے۔ یہاں بھی فرج کا کیا یعنی نصرت و کامیابی ہماری ہوگی، یہ مشکلات دنیا، یہ مشکلات اقتصادی اجتماعی تمام ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے اللہ اس کو تمام کرے گا۔ کس کے وسیلے سے؟ امام مہدی کی وسیلے سے، آخری امام کے وسیلے سے۔ کیونکہ قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ مشکلات تمام ہوں گی، پوری زمین پر خدا کا نظام ہوگا۔ کس کے وسیلے سے؟ ان سیاسی گروپ کے وسیلے سے، یا یہ جو دینی رہنما ہمیں ملے ہوئے ان کے وسیلے سے؟ اللہ نے اپنا خزانہ رکھا ہے نا سیکیور کر کے غیبت میں، کیونکہ وہ قرآن میں جو آیات ہیں ایک طرف اٹھے اور بولے آغا یہ جو وعدہ دیا ہے کہ نصرت و کامیابی ہماری ہوگی، مشکلات ختم ہوں گی، ساری دنیا پر ایک توحیدی خدا کا واحد نظام قائم ہوگا، کس کے ذریعے ہوگا، کیسے ہوگا؟ ابھی تو معاشرے کسی اور طرف جا رہے ہیں، ظلم کی طرف جا رہے ہیں، عدل تو ہے ہی نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنا آخری نمائندہ، آخری امام غیبت میں رکھا ہوا ہے تاکہ تیار ہو امتیں، یہ شخص واپس آئے، اور یہی میری آیت جو میں نے بولا خدا کا نظام۔ اسی لیے فرج، ورڈ فرج، اسی لیے امام زمان سے ریلیٹڈ آج کے زمانے میں زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اسی کو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ عبادت ہے انتظار کرنا فرج کا، یعنی ہوپ رکھو، امید رکھو کہ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ مشکلات بھی حل ہوں گی اور نصرت اور کامیابی بھی تمہاری ہے۔ عبادت کے حوالے سے ایک اور حدیث پیغمبر، حالانکہ عبادت کا ذکر آ گیا تو میں اس سے نہیں گزر سکتا۔
ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ۔ فرمانے کہ علی علیہ السلام کی، علی ابن ابی طالب کی ایک ضرب ذوالفقار سے خندق والے روز، جنگ خندق کے دن، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جن و انس کی عبادت سے افضل ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک جو مسلمان، جو بڑے بڑے عرفاء جو بھی عمل انجام دیں گے اس روز خندق سے لے کر قیامت تک، علی کی یہ صرف ایک ضربت ہو، ایک ہے، ایک ضرب ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جن و انس تمام انسانوں کی عبادت سے افضل ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک جو اعمال انجام دیں گے اچھے سیر و سلوک عرفانی خدا کی رضا کے لیے، قیامت تک میری امت، پوری امت اچھے عمل انجام دے، علی کی یہ جو ایک ضرب ہے یہ ان سب سے افضل ہے۔ اس کے سنی منابع حاکم نیشابوری، ذہبی، فخر رازی بھرے پڑے ہیں۔ اسی حدیث کے نیچے سب نے اقرار کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب یہ جو حدیث پیغمبر ہے یہ روز خندق والے دن ہے، اور خندق کے دن مبارزہ علی ابن ابی طالب کا عمرو بن عبدود کے ساتھ، اور اس کو ضرب لگانا پیغمبر نے کسی کی جرأت نہیں ہوئی، اور مولا علی کم سن تھے۔ یہ عبادت کیسے بنی؟ یہ خدا پر ایمان سے بنی۔ خدا پر ایمان مولا علی ابن ابی طالب کا اتنا محکم تھا کہ اس کم سنی کے عالم میں آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں عرب کے بڑے پہلوان سے، تو جب مینٹل ہیلتھ، جب دماغی صحت اور نفس تقویت پروان چڑھتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے اور اپنے آخری اسٹیٹ کی طرف پہنچتا ہے، تو پھر انسان کسی چیز سے نہیں گھبراتا۔ اور یہ جو مولا علی کے بجائے یہ اتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، نام نہیں لے رہا، یہ کیوں نہیں انہوں نے بڑھ کے بولا کہ ہم جنگ کرتے ہیں؟ پیغمبر کے ریپیٹ کرنے کے بعد کوئی نہیں بول رہا تھا، ہل بھی نہیں رہے تھے اپنی جگہ سے، چھپ رہے تھے ایک دوسرے کے پیچھے۔ شرم آ رہی تھی انہیں کہ پیغمبر بار بار بول رہے ہیں کہ کون جائے گا جنگ پہ، کوئی نہیں بولتا، ہر بار مولا علی اٹھ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا اندازہ لگایا کہ جب انسان کی خدا پر ایمان محکم ہوتا ہے، دماغی صحت نارمل ہوتی ہے اور انسان کا نفس اپنے اچھے اسٹیٹ میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اقدام کرتا ہے خدا کے لیے، اور جب آپ اقدام کریں گے خدا کے لیے تو پھر وہ برکتیں اور وہ رحمتیں اور وہ رضائے الہی آپ کے شامل حال ہوں گی۔ تو اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ دماغی صحت میں خدا پر ایمان بہت مہم ہے۔ اچھا، خدا پر ایمان کے بھی 3 مراتب ہیں۔ خدا پر ایمان ہم نے پہلے بھی بتایا خلق الساعہ نہیں ہے، ایک دم سے اچانک سے نہیں خدا پر ایمان پیدا ہوتا، اس کے 3 مراتب بیان کیے ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ ہے آگاہی و اطلاعات، انفارمیشن، یہ غفلت کے مقابلے میں آگاہی اور اطلاعات۔ دوسرا مرحلہ اسلام کو قبول کرنا ہے، یعنی آگاہی و اطلاعات آ گئی آپ کے پاس، اس کے بعد آپ نے اسلام کو قبول کرنا ہے، یعنی اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے مان لینا ہے کہ میں نے اسلام کو قبول کیا، یہ آئین زندگی ہے میرا، یہی قرآن اور یہی احادیث اور یہ سیرت، یہ آئین زندگی میرا بنے گا اور میں اس کے ذریعے چلوں گا۔ اس کو کہتے ہیں اسلام کو قبول کرنا۔ اس کی تیسری حالت ہے، آخری حالت، ایمان اور اس کی پرورش کرنا۔ یہ 3 حالتیں، آگاہی اور اطلاعات 1، 2 اسلام کو قبول کرنا، اور پھر اس کے بعد نوبت آتی ہے، باری آتی ہے کس کی؟ ایمان، اور اس کو پھر پرورش دینا ہے آپ نے ایمان کو، کیونکہ ہر انسان کا ایمان، اس کا اسٹیٹ متفاوت ہے نا، ہر انسان کا ایمان متفاوت ہے، کسی کا ایمان کسی کے درجے پر، کسی اور درجے پہ پہنچا ہوا ہے، کسی کا ایمان کم ہے مگر ایمان ہے۔ جو بھی اس کو پرورش دے رہا ہے، اس کو
مثال کے طور پہ پھلنے پھولنے کے ذرائع دے رہا ہے، اس کا ایمان پرورش کرے گا، ڈیولپ کرے گا. اور اگر کوئی پرورش نہیں دے رہا تو وہ خطر میں ہے کہ یہ اس اسٹیٹ سے نکل کے پھر وہ قبول اسلام والی حالت میں چلا جائے، اور اس حالت سے نکل کر پھر آگاہی والی حالت میں چلا جائے، اور شاید آگاہی والی حالت سے نکل کر غفلت والی حالت میں چلا جائے. دیکھیں غفلت، سم ٹائمز غفلت ہماری خود دانستہ طور پہ ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم غفلت کر رہے ہیں. بعض اوقات ہمیں غفلت کے نہیں پتہ کہ یہ کس وجہ سے غفلت ہو گئی ہم سے. غفلت جو دانستہ طور پہ کرتے ہیں اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں فارسی میں تھرس از دانائی، یا انگلش میں اس کو کہتے ہیں فیئر ٹو نو. اردو میں آپ اس کا ترجمہ کر لیں جاننے سے خوف کھانا، یعنی اطلاعات اور آگاہی کو حاصل کرنے سے خوف کرنا، ڈرنا، جاننے سے ڈرنا. اس کی مثال چھوٹی سی، جاننے سے ڈرنے سے مراد یہ کہ بہت سارے انسان سوال نہیں کرتے دینی معاملات میں کیونکہ ڈرتے ہیں کہ اگر پوچھ کے جواب آ گیا تو عمل کرنا پڑے گا. بس یہی ہے فیئر ٹو نو یا جاننے سے ڈرنا، یہی ہے. اور یہی غفلت کی منزل ہے. غفلت خود دانستہ طور پہ، غفلت خود سے انسان پسند کر لے اپنے لیے یہ حالت غفلت کہ انفارمیشن کو، نالج کو طلب نہ کرے، آگاہی کو طلب نہ کرے. تو جس کے پاس آگاہی نہیں ہوگی وہ غفلت میں ہوگا. غفلت کے بارے میں قرآن میں ہماری رہنمائی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یعنی یہ یعلمون جانتے ہیں، علم ان کو، نالج ہے، آگاہی و اطلاعات ہے، مگر ظواہر کی، وہ جو اپیئر ہے، وہ جو اپیرنس ہے، اپیرنس آف حیات الدنیا، ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی تجملات اور دنیا کی چالاکیاں یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں لوگ. ان کو زندگی گزارنی آتی ہے، بزنس کرنا آتا ہے، تجارت کرنا آتا ہے، ٹیکس کو کیسے آگے پیچھے کرنا ہے، سیلری کو کیسے آگے پیچھے کرنا ہے، بازار میں چیز کو مہنگی کیسے بیچنا ہے، ڈالر اوپر نیچے کیسے کرنا ہے، پیسہ کیسے بنانا ہے، اپنے اخراجات کیسے چلانے ہیں. یہ ساری چالاکیاں ظاہرا من الحیات الدنیا ان کو آتی ہیں. یعلمون، ان کے پاس علم ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ وَهُمْ غَافِلُونَ، یہ آخرت سے غافل ہیں. یعنی آخرت یعنی وہی خدا پر ایمان اور قیامت اور معاد اور حساب کتاب، آخرت سے غافل ہیں. یہ غفلت اچھی حالت نہیں ہے. یہ غفلت کو ہٹا کر اس کے مقابلے میں آگاہی و اطلاعات و انفارمیشن اور نالج لے کر آئے. دوسری حالت ہے اسلام کو قبول کرنا. اسلام کو قبول کرنا یعنی جو آگاہی آ گئی ہے، جو اطلاعات آ گئی ہے، اب اس کو بروئے کار لانا، اس کو پریکٹیکل کرنا، اس کو کاربردی کرنا ہے. یہ جو اطلاعات آ گئی ہے، اس اطلاعات کا کیا کرنا ہے؟ آئین زندگی بنانا ہے، قانون بندی کرنی ہے، اپنی حد بندی کرنی ہے. یہ میری حدود ہیں، یہ خدا کی حدود ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، مجھے اس کے اندر رہنا ہے. اسے کہتے ہیں اسلام کو قبول کر لیا اس نے. اب تیسری اور آخری حالت ہے ایمان. دیکھیں ایمان، راغب اصفہانی اپنی کتاب ہے ان کی گرامر کی، عربک گرامر کی، اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں. اس کا نام ہے مفردات. اس مفردات کو کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایمان امن کے مادے سے، امن، الف میم نون، سیکیورٹی، امن، امن و امنیت. ایمان امن کے مادے سے ہے. اور امن کہتے ہیں اس چیز کو جس میں خوف و ہراس و اضطراب و وحشت نہ ہو، سکون و آرامش و اطمینان ہو. یعنی کچھ چیزیں نہ ہوں، کچھ چیزیں ہوں. اس حالت کو کہتے ہیں امن. یہ جو خدا کی ایک صفت ہے مومن، قرآن میں خدا کی صفت ہے نا، خدا کی صفات ہے نا، اس میں ایک صفت ہے مومن. یہ مومن کون سا مومن ہے؟ یہ جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ مومن ہے؟ نہیں. خدا کو مومن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مومن ایمان سے ہے، ایمان امن کے مادے سے ہے. اور امن، مومن خدا اس لیے ہے کہ امن و امان بخشتا ہے. مومن
اس مادے سے، اس مفردات کتاب سے یا لغت سے کیا سمجھیں گے ہم؟ مومن اسے کہتے ہیں کہ بخشے، امن و امانت، امن و امان کو بخشے، امنیت کو بخشتا ہے، دیتا ہے، دینے والے کو کہتے ہیں مومن، اسی امن کے مادے سے ہے۔ بعض اوقات علماء نے امن کی ایک اور معنی بھی ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امانت ہے، یعنی ضد خیانت، خیانت کے مقابلے میں امانت ہے۔ حالانکہ یہ معنی بھی اسی سیکیورٹی کی طرف، امن کی طرف پلٹتا ہے۔ امانت بھی مادہ امن سے ہے نا، یہی جس سے ایمان اور مومن بنا ہے۔ کیوں؟ مومن ایک حالت کا نام ہے جو آرامش و سکون اور اطمینان، اور کن چیزوں کا نہ ہونا؟ استریس، اضطراب، وحشت، ترس و ہراس، ان کا نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں مومن۔ امانت جب ہم کہتے ہیں مادہ امن ہے، وہی الف میم و نون، تو ہم کہتے ہیں کہ امانت ہم نے کسی کے پاس رکھوا دی، اب ہمیں اطمینان ہے، قلب ہمارا آرامش میں ہے۔ اسی آرامش کو امن کے ہم نے کسی کے پاس امانت رکھوا دی کہ وہ خیانت نہیں کرے گا، اسی اسٹیٹ کو کہتے ہیں امن، جس سے ایمان نکلا ہے۔ اس لیے ہم نے بتایا کہ ایمان اس حالت تک پہنچنا ہے کہ پھر اس حالت کے بعد آپ کو کوئی وحشت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا، اچانک سے موت آ گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ آپ اس اسٹیٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ آگاہی، اطلاع، دوبارہ ہم تکرار کریں، یہ 3 مراتب ہیں ایمان تک پہنچنے کے لیے۔ اس کو مرور کریں، اس کو تمرین کریں، مشق کریں کہ ان 3 حالتوں سے گزر کر ایک حالت ایمانی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی پہلی آگاہی و اطلاعات، انفارمیشن، نالج کو حاصل کرنا۔ جب یہ نالج آ جائے تو دوسری اسٹیٹ آتی ہے اسلام کو قبول کر لینا، اپنی زندگی کی آئین کے طور پر حد بندی کر دینا کہ جو حد بندی خدا نے ریڈ لائنز لگائی ہیں، جو لمٹس اور بارڈرز خدا نے لگائے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، میں اس اطلاعات جو مجھے آ گئی ہیں اس کی بیس پر انجام دوں گا۔ پھر تیسری حالت ہے اطمینان۔ اطمینان یعنی وہی ایمان، ایمان یعنی اسی اسٹیٹ کو، اپنی امن کی اسٹیٹ کو پروان چڑھانا ہے، پرورش دینا ہے۔ یہ قرآن میں ایمان سے ریلیٹڈ بہت ہی زیبا نکتہ ہے جو واقعاً اس کو بیان بھی کرنا ہے اور بار بار بیان کرنا ہے۔ خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، آمنوا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہو، آمنوا ایمان لے آؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ اے ڈاکٹر، ڈاکٹر بنو، یا اے انجینئر، انجینئر بنو، یا آپ کہتے ہیں کہ اے طالب علم، طالب علم بنو۔ ہے نا، عجیب ہے نا، سوچنے والی بات ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کی طرف آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ خدا نے پہلے بولا کہ اے ایمان لانے والوں، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان لاؤ۔ کن چیزوں پر؟ ان موٹی موٹی چیزوں کو ذکر کر دیا، اس کے ریز مطالب، اس کی جو فرعی یا سیکنڈری مراحل ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں کہ کن کن چیزوں پہ آپ نے ایمان لانا ہے۔ یہ جو بول رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا ہم نے مثال دی کہ اے ڈاکٹر، ڈاکٹر بنو، یعنی کیا؟ یعنی اے ڈاکٹر، یعنی ایسے شخص جس کے پاس ڈگری ہے ڈاکٹر کی، جس نے علم و آگاہی حاصل کی ہے اور جس نے قبول کیا ہے اس فیلڈ کو، اب تم اٹھ کے خدمت بھی دو نا اپنی، اب تم اٹھ کے کوئی کلینک کھولو نا، اب تم ہاسپٹلس میں جا کے لوگوں کا علاج کرو نا، انسان کی خدمت کرو نا۔ اس کو کہتے ہیں اے ڈاکٹر، ڈاکٹر بنو۔ یعنی یہ ڈاکٹر اس بات کو کرنے سے پہلے صرف ڈگری لے کے، علم و آگاہی لے کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، یا اور کسی باتوں میں لگا ہوا تھا، اور کسی حرکتوں میں لگا ہوا تھا۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اے ڈاکٹر، ڈاکٹر بنو، یعنی کیا؟ یعنی یہی جو تمہارا ڈاکٹری کا علم ہے، اس کو استفادہ کرو، میدان میں آ کے اپلائی کرو، لوگوں کی خدمت کرو، آپریشن کرو، درمان کرو، علاج کرو، لوگوں کو نجات دو۔ یا جب ہم کہتے ہیں کہ اے انجینئر، انجینئر بنو، یعنی یہ انجینئر ہے، اس نے ڈگری لی ہوئی ہے، ماسٹرز کی ڈگری اس کے پاس ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بس
اس کے پاس ہم آ کے کہتے ہیں بھائی جان اے انجینئر بنو نا، کچھ نقشے تیار کرو نا، کچھ بلڈنگز بناؤ نا، انجینئر بنو نا۔ تمہارا انجینئر بننا یعنی اسی اپنے علم کو عمل کے میدان میں لے کر آنا، اسی آگاہی کو پریکٹیکل لائف میں، پریکٹیکل اس میں لے کر آ جانا، کاربردی حالت میں۔ اس کو کہتے ہیں اے انجینئر بنو۔ یعنی انجینئر کب بنے گا؟ جب وہ عمارت کھڑی کرے گا، اس کو ہدایت کرے گا، اس کی مثال کے طور پہ وہ جو علم اس نے سیکھے ہوئے ہیں وہ اپلائی کرے گا، اور یہ ایک عمارت کھڑی ہوئی اور اس زیبا عمارت، اس کو کہتے ہیں انجینئر ہے، فلاں انجینئر کا کام ہے۔ یہاں پر ایمان والوں سے بھی یہی ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ مثال لے لیں، اے مومن بنو نا۔ وہ جو ایمان لائے ہو، وہ جو امیر المومنین کے چاہنے والے ہو، وہ جو پیغمبر اکرم سے محبت کرنے والے ہو، تو محبت کرنے والے بنو نا۔ اس کو عملی میدان میں کیوں نہیں لاتے؟ مومن بنو نا، گناہوں میں کیوں ہو؟ اپنے ایمان کو اس حالت آرامش اور اسٹیٹ آف اطمینان کی طرف لے کر آؤ نا۔ یا اے مبلغ بنو۔ ایک مبلغ ہے، تبلیغ ہے، پڑھ رہا ہے، حوزے میں ہے اور پڑھے جا رہا ہے، کوئی تبلیغ سے تعلق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی اے طالب علم بنو نا، طلبے بنو نا، طلبے۔ تمہاری ڈیزگنیشن تو ہے، تم پڑھ تو رہے ہو، مگر اس کو عملی اس میں نہیں لا رہے۔ نہ اپنی دماغی صحت کی فکر ہے، نہ اپنی ہائیجین کی فکر ہے، نہ اپنے شخصیت کی فکر ہے، نہ اس کے بعد دوسروں کو دینے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے اندر کچھ چیزیں نہیں آئیں تو آپ دو گے کیا؟ تو پہلا مرحلے میں آتے ہی نہیں۔ ان کو کہتے ہیں اے طالب علم بنو، یعنی جو کچھ حاصل کیا اس کو ڈیلیور کرو نا، اس کو ڈیلیور کی حالت میں لے کے جاؤ، اس کو پہلے عمل کی حالت میں لے کر آؤ کہ خود کا حال حلیہ بدلے، خود کے عقائد صحیح ہوں، خود کی زندگی و شخصیت خوب ہو، خود کا مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے پھر ڈیلیور کرو، کیونکہ ڈیلیور کا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا۔ نقل قول تھوڑی ہے، آپ نے حوزے میں اپنا تزکیہ نفس کیا نہیں، آپ نے حوزے میں تعلیم حاصل کی نہیں، چھٹیاں کرتا تھا، آپ نے حوزے میں کیا کیا؟ ویزے بڑھوائے، اقامت، اور یہاں پر کسب و کار میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ جب آپ کسب و کار میں لگے رہے، تزکیہ بھی نہیں ہوا، آپ نے پڑھا بھی نہیں ٹھیک سے، تو نہ آپ کی شخصیت بنے گی، نہ ڈیلیور کر پائیں گے کچھ۔ وہ واپس اپنی قوم کی طرف جا کر انذار کرنا اور ان کو دین کے بارے میں بتانا، وہ حالت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہی جو قرآن میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہی حالت ہے، اے مومنوں، ایمان والوں، ایمان لے کر آؤ، پریکٹیکل نالج میں آؤ، پریکٹیکلی دل میں اپنے اتارو اس حالت کو۔ تو یہاں پر جب یہ حالت پیدا ہوگی ایمان کی، تو یہ کنیکٹ ہے کس سے؟ اطاعت اور عبادت خدا سے۔ خدا کون ہے؟ نفس کا، ہمارا خالق، دماغ کا خالق، ہماری باڈی کا، یعنی ہم خدا سے ہیں اور خدا کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو جب ہماری دماغی صحت، ہمارا دماغی اسٹیٹ اس بات کو جج کر لے گا، اس بات پر ایمان لے آئے گا کہ ہم اپنی اصلی حالت کی طرف پلٹ رہے ہیں، تو بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ غصہ، یہ لوگوں سے تنفر کا اظہار کرنا، یہ لوگوں کے ساتھ خیانت کرنا، یہ بہت زیادہ اخلاق بد کا ہونا انسان کی زندگی میں، یہ ساری کیا ہیں؟ اس کے سائنس ہیں۔ یہاں پر مسئلہ ہے، دماغی مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے عزیزان۔ دماغی مسائل باتوں کے ذریعے وجود میں آتے ہیں اور آگاہی کے ذریعے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو روان شناس یا سائیکالوجسٹ جو آپ کو اسلام کی تعلیمات کے سائے میں آپ کو درمان کرے، آپ کا علاج کرے، آپ کو اس بری حالت سے اچھی حالت کی طرف لے کے جائے، اس سے رجوع کرے۔ آپ کے اگر اعتراف میں ہیں تو رجوع کریں، مگر سائیکالوجسٹ، نان مسلم سائیکالوجسٹ یا ان کی تھیوریز، ان کے پاس رجوع نہ کریں، یا سائیکائٹرسٹ کے پاس رجوع نہ کریں کہ وہ آپ کو نیند کی گولی دے کے سلا دیں اور آپ سمجھیں کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کو ٹھیک کریں جڑ سے،
اور یہ کام روان شناس کا ہے، یہ کام سائیکالوجسٹ کا ہے، جو اسلامی تعلیمات کے سائے میں آپ سے بات کرے، آپ کے مسائل کو ڈسکس کرے، وہ جڑ کو پیدا کرے جو اس نے آموزش لی ہے، جو اس نے ٹریننگ لی ہے، جو اس نے سالہ پڑھا ہے، اس کی نتیجے میں آپ کی مشکل کو جڑ سے حل کرے، نہ کہ دوا دے کے وقتی طور پہ، نہ کہ گھما کے آپ کے ذہن کو۔ تو سائیکالوجسٹ کی طرف رجوع کرے، اسلامک سائیکالوجسٹ کی طرف رجوع کرے، اور اپنے دماغ کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز، اس کے سائے میں اچھی زندگی گزاریں۔ اس کے بعد والے درس میں ہم ایک اور معنی، ایک اور ہرڈل جو ہماری دماغی صحت اور ہمارے برے رویے اور نامناسب رفتار اور غیر معمولی رویوں کے لیے جو بیس ہے، جو وجہ بنتی ہے، ریزن بنتا ہے، وہ ہے شیطان کا کردار۔ ہم شیطان کے کردار کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے ہمارے اخلاق پر، ہمارے ایمان پر اور ہماری زندگیوں پر حملہ آور ہوتا ہے، ہماری شخصیت میں، دماغی صحت میں اور ایمان خدا کے نہ ہونے میں، نماز نہ پڑھنے میں، اچھی شخصیت کو نہ رکھنے میں شیطان کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اس کو اگلے درس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔